ٹائٹن نامی آبدوز ٹائٹینک کے ملبے کے پاس دھماکے سے تباہ ہوئی۔ اس میں سوار 5 افراد فوری طور پر جانیں گنوا بیٹھے۔ اس بدقسمت آبدوز میں اینگرو کمپنی کے مالک شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلمان بھی جاں بحق ہوئے۔ شہزادہ داؤد زراعت، توانائی، آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن سے وابستہ تھے۔ ان کا خاندان ملک کے امیر ترین کاروباری خاندانوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں جو دودھ استعمال کرتے ہیں، جس میں ترنگ، آلپرز اور کچھ ڈیری پروڈکٹس ہیں، آئس کریم کی صورت میں، وہ تمام کے تمام اینگرو فوڈز کے انڈر میں آتی ہیں، اور یہ اس کے وائس چیئرمین تھے۔ پاکستانیوں کے معیار زندگی اور ان کے لیے فلاحی اداروں میں بے شمار کام داؤد اینڈ کمپنی نے کیے۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، جس کو لمس کہا جاتا ہے، اس میں سلیمان داؤد اسکول آف بزنس ہے، جو کہ 1986 میں قائم کیا گیا اور پاکستان کے چند پرانے اسکولوں میں سے ایک اسکول ہے۔ یہ بھی داؤد خاندان کے مرہون منت ہے، اور اس وقت یہ اس کو اسپانسر کیا کرتے تھے۔ شہزادہ داؤد کو زیادہ فوکس ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبوں پر تھا۔ انہوں نے برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی آف فلوریڈا سے عالمی ٹیکسٹائل مارکیٹنگ میں ماسٹرز کیا۔ 2012 میں انہیں ورلڈ اکنامکس فورم میں ینگ گلوبل لیڈر کے طور پر منتخب کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں شہزادہ داؤد کے بیٹے سلیمان داؤد کی۔ شہزادہ داؤد کا بیٹا سلیمان گلیکسو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے ابھی اپنا پہلا سال مکمل کیا تھا۔ اپنے والد کی طرح بیٹا بھی سائنس فکشن کی کتابوں کا پرستار تھا۔ باپ بیٹے کی یہ جوڑی بڑی ایڈونچرس قسم کی تھی۔ دونوں ہی کئی سالوں سے ایک ساتھ مختلف ایڈونچر کرتے آئے تھے۔ اسی سوچ کے تحت یہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے۔ شہزادہ داؤد کا اگر آپ انسٹاگرام دیکھیں تو انہوں نے بہت سی تصویریں اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ یہ پرندوں، پھولوں اور قدرتی مناظر کی تصاویر سے بڑا ہوا ہے۔ آپ کو ان کی پروفائل پر ہمیشہ وزٹ کرتے ہوئے اور کچھ ایڈونچر کرتے ہوئے چیزیں نظر آئیں گی۔ شہزادہ داؤد کی بہن کا کہنا ہے کہ ان کا بھتیجا اس سفر کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، لیکن فادرز ڈے ویکینڈ پر وہ اپنے والد کے ساتھ اس موت کے سفر پر روانہ ہوا۔ عزم داؤد کے مطابق ان کا بھائی شہزادہ داؤد بچپن سے ہی ٹائٹینک کے جنون میں مبتلا تھا۔ شہزادہ داؤد احمد سیٹھ داؤد کے پوتے اور حسین داؤد کے صاحبزادے تھے۔ ان کے دادا ایوب دور کے امیر ترین پاکستان کے 22 خاندانوں میں شامل تھے۔ اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود یہ اپنی انسان دوستی اور سادگی کے لیے جانے جاتے تھے۔ شہزادہ داؤد کے والد داؤد فاؤنڈیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے بہت سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ خاندان پاکستان میں ایجوکیشن کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آبدوز میں مرنے والے شہزادہ داؤد کے والد حسین داؤد کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ کے بورڈ آف گورنر کے بانی اور چیئرمین بھی ہیں۔ حسین داؤد اور ان کے خاندان نے پاکستان میں صحت کے شعبے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شہزادہ داؤد کے والد اور سلیمان داؤد کے دادا حسین داؤد شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے بورڈ میں بھی خدمات بھی انجام دے چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کے بین الاقوامی شہرت یافتہ الشفا آئی ہاسپٹل میں ٹرسٹی کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے ہیں۔ شہزادہ داؤد خود بھی ایک بہت زبردست قسم کے کاروباری شخص تھے۔ یہ 2003 میں اینگرو کے بورڈ میں شامل ہوئے اور اپنی موت تک اسی کے وائس چیئرمین رہے۔ اپنی قیادت میں اینگرو پاکستان کی پہلی کمپنی بنی جس میں ورلڈ اکنامک فورم کی انٹرنیشنل بزنس کونسل کی زیر اہتمام ایک ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت اسٹیک کیپٹلزم ہولڈر میٹرکس کے نفاذ پر توجہ مرکوز کی گئی۔ شہزادہ داؤد فاؤنڈیشن کے فلاحی کاموں میں بھی پیش رہا کرتے تھے۔ انہوں نے سندھ کے شہر ڈرکی میں کھاد کا پلانٹ لگا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ وہاں ایک ہاسپٹل بھی قائم کر رکھا تھا۔ اندرون سندھ میں سانپ اور کتے کے کاٹنے کے ویکسینیشن ملنا انتہائی مشکل ہے، لیکن ان کے اس ہسپتال میں یہ ویکسین بلا معاوضہ غریبوں کو فراہم کی جاتی تھی۔ اپنی تمام
تر زندگی انہوں نے پاکستان کے فلاحی کاموں میں گزار دی۔ ان کی تمام تر کہانی سننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیم اور صحت کے شعبے سمیت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سولر انرجی پر کام کرنے والے پاکستان کا وہ نام تھے جو پاکستان کو ترقی کرتا اور پھلتا پھولتا دیکھ کر شاید اس کی جان میں جان آتی تھی۔